اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 12۔ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ اچھا جی، اور ترجمہ اس کا ہوگا کہ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، لیکن شعور نہیں رکھتے، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، الا جو ہے لفظ، اس آیت میں جو الا لفظ آیا ہے کلمہ تنبیہ ہے۔ مطلب جس طرح اردو میں کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، یاد رکھو، کہ الفاظ اس طرح بولے جاتے ہیں، اسی طرح اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی میں الا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ بھی ہے، کہ جیسے لوگوں سے کوئی بات کہی جائے تو ان کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے لوگو ادھر آؤ، غور سے بات سنو۔ تو اسی طرح یہ الفاظ بھی الا جو ہے وہ عربی کے میں تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان لوگوں کا دیکھا جائے تو کیا کہنا ہے کہ ان کی مسخ شدہ ذہنیت کا مطلب سیاہ کو سفید کہہ رہے ہیں اور تاریکی کو روشنی کا نام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈھیٹ اتنے ہیں کہ ان کو اپنی اس جہالت کا ذرا احساس بھی نہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ چور بھی کہے ساتھ چور چور۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ہر انسان کے اندر ایک طاقت اور قوت ایسی موجود ہے جو صحیح اور غلط، ماں اور بیوی میں امتیاز کرتی ہے، فرق کرتی ہے، اور اس طاقت و قوت کا نام ہی شعور ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اصلاح و فساد کا انحصار زبانی دعووں پر نہیں ہے۔ ذرا ہم غور کریں کہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو کیا جا رہا ہے یا جو وہ کام کوئی کر رہا ہے وہ فساد ہے تو کرنے والا یقیناً مفسد ہے، خواہ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ جب کبھی مفسد فساد کا نام اصلاح رکھ دے تو یہی کہا جائے گا نا کہ اس کے شعور کا جنازہ ہی نکل گیا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں اس طرح ہے کہ الا انہم، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو میری بات، کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم زمین پہ فساد کب پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں انہیں ڈانٹ بھی دیا، الا انہم، خبردار ہو جاؤ تم اور غور سے سنو میری بات، کہ بالکل یہی ہے، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ ہیں فسادی، ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں سے حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات
اور کفار سے پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ بس بانی فساد جو ہے نا یہ منافقین ہوئے۔ اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر یہ پورے مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات اور فلاح بھی پا لیتے۔ باوجود اس خطرناک پالیسی کے جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلحون ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی، جب وہ اصلاح کرنے والے کہتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی نیری جہالت ہے، جسے یہ صلح سمجھتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ولیکن لا یشعرون۔ اللہ اکبر!